يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے اتباع رسول کا التزام کیوں؟ التزام مینس ضروری کیوں؟ تو آئیے سب سے پہلے اتباع کا معنی سمجھ لیتے ہیں. جی واٹ از دا میننگ آف اتباع؟ قال الفراء الاتباع هو الرجل يسير وأنت تسير وراءه. هذا هو الاتباع. فرا کہتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں کہ الرجل یسیر، کوئی آدمی آگے جا رہا ہے، وَأَنْتَ تَسِيرُ وَرَاءَهُ، اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. جی یہ ہے اتباع کا لغوی معنی. جی اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا ہے، اور جس طرح کیا ہے اس طرح کرنا ہے. اور تیسری شق اس پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے کہ کس شدت کے ساتھ کرنا ہے. سو یاد کریں، نبی نے جو کیا ہے اس کو کرنا ہے. تو پہلے یہ ثابت کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فعل امرا لیس علیہ امرنا فہو مردود. رواہ الدارقطنی. حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ اس حدیث کو، اگر میرا حافظ غلطی نہیں کر رہا ہے، تو کتاب العلم میں ملائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی کام کیا، من فعل امرن، امرن نکرہ ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی کام کیا اس کا تعلق شریعت سے ہوا ہے. من فعل امرن، جس آدمی نے کوئی کام کیا، لیس علیہ امرنا، اس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے کہنے کو نہیں کہا، کرنے کو نہیں کہا، فہو مردود، مردود ہے، قابل رد ہے. یہی علامہ ابن قیم کی وہ وضاحت بھی سامنے رکھ لیتے ہیں جسے اعلام کے اندر بلائے ہیں. کہتے ہیں والاعمال اربعۃ واحد مقبول وثلاثۃ مردودہ. فالمقبول ما كان للہ خالصا وللسنة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفان او احدهما. اعلام. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اعمال کی 4 قسمیں ہیں. 1 2 3 4 4 قسم کے اعمال ہیں. ان میں ایک مقبول ہے، بقیہ 3 مردود ہیں. ایک ایکسیپٹڈ اینڈ 3 آر ریجیکٹڈ. یہ 3 جو ہے مردود ہیں اور ایک مقبول ہے. مقبول کون سا؟ فالمقبول ما کان للہ خالصا،
جس عمل میں اخلاص ہو، وَلِلسُّنَّةِ مُوَافِقًا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، هذا العمل مقبول. یعنی دو شرطیں پائی جائیں. ما کان للہ خالص، صرف اللہ کے لیے کیا گیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف، اور دوسرے وہ سنت کے موافق ہو، یہ مقبول ہے. اور تین مردود ہیں. تین مردود ہے وہ کون؟ والمردود ما فقد منہ الوصفان او احدہما، نہ اللہ کے لیے خالص ہو اور نہ سنت کے مطابق ہو. ایک خالص ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو، سنت کے مطابق ہو مگر خالص نہ ہو. تین ہے. تو تین مردود اور ایک مقبول. یہ علامہ ابن قیم کا تبصرہ ہے اعلام کے اندر. تو جو نبی نے کیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے جی، اور اس کی شرائط یہ ہے. اور کس طرح کرنا ہے جیسے نبی نے کیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذری في الترغیب والترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنا سال؟ 60 years. 60 سال نماز پڑھتا ہے. فرض کرو اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل نماز. تو نے نماز پڑھی؟ بولی 60 سال میرے رب پڑھی ہے. تیرے نام عمل میں تو ایک بھی نماز نہیں. 60 سال پڑھ کے گئے. ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں. نکرہ تحت النفی، ما نافیہ ہے، صلاۃ نکرہ ہے. اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں جی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اعتدال فرض ہے، ضروری ہے، نبی کی سنت ہے. وہ رکوع برابر کر رہا ہے تو سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، سجدے برابر کر رہا ہے رکوع برابر نہیں کر رہا ہے. تو نبی کی سنت کے مطابق یہ نماز نہیں ہوئی. لہذا اللہ کے نزدیک 60 سال کی نماز مردود ٹھہری، اس لیے کہ وہ سنت کے موافق نہیں ہے. کتنی نمازیں ہیں لوگ پڑھتے رہتے، یہاں 60 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی. اپنی نمازوں کا جائزہ لو ذرا سا جی. دوسری دلیل یہ حدیث پاک. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے. لا یتم الرکوع ولا سجود، نہ رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر. وہ کوے کی پھونک مار رہا ہے زمین کے اوپر. فلما قضى صلاته، جب اس نے نماز پوری کی تو ادھر اب کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت. دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حضرت حذیفہ فرما رہے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. وَأَحْسِبُهُ قَالَ، آگے بول رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ آپ کا کوئی بھی عمل ہو اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، مردود ہے. دیکھیں یہاں نماز پڑھ رہے ہو لیکن چونکہ ولی سنت موافقاً کی قید یہاں مفقود ہے، سنت کے موافق نہیں ہے. کیسے کرنا؟ اچھا تیسری حدیث اس طرح. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی سنن کبریٰ بیہقی کے اندر لائے. حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لنا،
all of them. تمام صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں پیر کی نماز نہیں چلتی، یہاں امام کی نماز نہیں چلتی، یہاں کسی شخصیت کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی جائے گی. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہے تو مقبول ورنہ مردود. دیکھیں صلو کما رأیتمونی وصلی کس طرح پڑھی جائے. دیکھیں آگے دیکھیں، جو آپ نے کیا وہ کرنا ہے. ایک اس پر حدیث پیش کی، جس طرح کیا ہے اس طرح آپ یہ اتباع کتنی شدت کے ساتھ کرنا ہے. یہ بہت غور سے سنو، کتنی شدت کے ساتھ، جنون کے ساتھ کرنا. آدمی لگے کہ پاگل ہے جی. اگر دیوانگی دیکھنی تو حدیث دیکھو. حدیث اس طرح وہاں عبداللہ ابن عباس، یہ ہٹاؤ بچوں کو، بچوں ہٹاؤ ایسے، چلو ہٹو ایسے چلو. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم فی کتاب اللباس والزینہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. خاتم من ذہب، رنگ میڈ آف گولڈ. خاتم من ذہب، ذرا کال کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، فنزع کھینچ لیا، فطرحہ. ایک نکتہ یہ ملا کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو منکر کو پہلے اپنی طاقت سے روکے. دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. یہ نہیں دیکھا انگلی کٹ جائے گی، چمڑا ومڑا نکل جائے گا. لا فنزع، چمڑا نکلے چاہے جو ہم نکلے، کھینچ لو. فنزعہ، کھینچ لیا، اور کھینچ کر کے فطرحہ، پھینک دیا اس کو. اور کہا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، تم میں سے ایک آدمی جہنم کی آگ کا ارادہ کر رہا ہے، جہنم کے انگارے کا. جمرۃ من نار، جہنم کے انگارے کا ارادہ کر رہا ہے اور اسے اٹھا کر اپنی انگلی میں ڈال دے رہا ہے. فیجعلها فی یدیہ، پھینک دیا آپ نے، انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے. فقیل للرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے اس سے کہا اٹھا لے، خود خاتمک، ٹیک یور رنگ، اپنی یہ پک دس اپ، اسے اٹھا لے، وانتفع بہی، اور فائدہ اٹھا لے. آج کا آدمی ہوتا تو کیا اٹھا لیتا ہوں، جائز تو ہے، صرف پہننے کے لیے منع کیا گیا ہے نا. بیچ لیتا ہوں، تعبیر کر لیتا. کیا بول رہا ہے؟ دیوانے ہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں دیوانگی. اتباع میں دیوانگی، اس کو جنون بولتے ہیں، جنون. کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا خودہ ابدا، میں اس انگوٹھی کو کبھی لے نہیں سکتا. وقت ترو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پھینک دیا ہو، اسے کہتے ہیں اتباع. جس کو نبی اپنے ہاتھ سے زمین پر پھینک چکا ہو، وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، میں کیسے اٹھاؤں؟ جسے نبی پھینک دے اسے امتی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں. ایسے نہیں پوری دنیا حوالے کر دی گئی تھی. 57 ممالک ہے، سب ہمارے صحابہ کے دین، صحابہ کی دین ہے یہ. تم تو ایک پلاٹ کے لیے، گھر کے لیے ترستے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع کے بدلے میں پوری دنیا ان کے حوالے کرو. لے جاؤ، پوری دنیا دی جاتی ہے. اونٹوں کی چرانے والوں کو، بکریوں کی چرانے والوں کو پوری دنیا حوالے کر دی، لے جاؤ. یہ دیوانگی. وہ کہہ رہے لا واللہ، نہیں، لا کی قسم، لا خودہ ابدا، میں اسے لے نہیں سکتا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکا. اور جس چیز کو نبی پھینک دی، جبکہ جائز ہے ان کے لیے،
اٹھا سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے میں نہیں رہ سکتا اس کو، اس لیے کہ نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا، تو میں کون ہوتا اس کو اٹھاؤں؟ ہم لوگ ہوتے تو تعویل کر لیتے، چلو بھائی پہننے سے منع کیا گیا ہے، پہننا منع، اسے لے کر کے انتفاع حاصل بیچ دینا یہ تو جائز ہے نا، جواز کا گوشہ نکال لیا جاتا ہے۔ تو اتباع کیسی ہو؟ جنون کی حد تک۔ اچھا یہ لفظ دکھا سکتے ہیں جنون دیوانگی؟ جی ہاں دکھا سکتا ہوں، حدیث کی طرف وعن نافع قال لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے ہیں، روایت صحیح ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے یتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی، آثار ادائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی اتباع اس طرح کرتے تھے، لقلتا وہ ادائیں آپ دیکھ لیتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کے ہر ادا کی اتباع کرتے تھے، لقلتا تو کہتے تھے ہذا مجنون، یہ پاگل آدمی ہے، اللہ ہذا مجنون۔ اس طرح اتباع کی جاتی ہے کہ لگے کہ آدمی پاگل ہے، لگے آدمی پاگل ہے۔ اللہ چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح وعن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت نافع کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے، میں اس کی ذرا ایکسپلینیشن کر دوں حدیث کی۔ کاش یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ مسجد نبوی کے کئی دروازے تھے جی، تو عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی، تو اسی ایک ہی دروازے سے مرد بھی آتے تھے عورتیں بھی آتی تھی، نماز پڑھ کے اسی دروازے سے مرد بھی نکلتے تھے اور عورتیں بھی نکلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا هذا الباب، ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کئی دروازے ہیں نا، تو ایک دروازے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا هذا الباب، کاش ہم یہ دروازہ مسجد نبوی کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ خالی عبداللہ ابن عمر نے اتنا ہی سنا تھا، ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، مرتے دم تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ نبی نے نہیں کہا تھا اس دروازے سے داخل مت ہو، آپ نے تمنا ظاہر فرمائی تھی لو ترکنا هذا الباب للنساء، کاش یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ حضرت ابن عمر زندگی بھر مرتے دم تک اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے۔ اتباع دیکھ رہے ہیں، ایسے دنیا نہیں دی جاتی کسی کو، ایسے دنیا حوالے نہیں کی جاتی۔ آج جو لاکھ جوتے کھا رہے ہو نا، یہی وجہ ہے کہ تم نے اتباع چھوڑ رکھی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا شبے پیش خدا بگری استمزار مسلمانہ چرا زارند و خارند ندا آمد نمیدانی کی قوم دلے دارند محبوب ندارند۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شبے پیش خدا بگری استمزار، ایک رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا، اور میں نے اللہ سے کہا مسلمانہ چرا زارند و خارند، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ میں نے رو کر اللہ سے پوچھا، کہتے ندا آمد، آواز آئی، ندا آمد نمیدانی کی قوم، آواز آئی کہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ قوم، یہ مسلمان دل دارند و محبوب ندارند، اس کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے اس کا، ہم نے اپنے محبوب کو دل سے نکال پھینکا ہے۔
ہماری کون سی کل سیدھی ہے بتائیے؟ دل تو ہے مگر اس دل میں اللہ کا محبوب ہمارا محبوب نہیں ہے، نکل چکا ہے یہاں سے۔ دل دارند محبوب ندارد، ہمارے پاس دل تو ہے، اس قوم کے پاس دل تو ہے لیکن اس دل میں محبوب نہیں۔ پورا فلسفہ قربان کر دیا جائے شعر کے اوپر۔ شبے پیش خدا بگریست تمزار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ دل تو ہے، دل میں محبوب نہیں ہے، بھگتو سزا، محبوب تو آئیے نہیں، محبوب تو آئیے نہیں، دل دارند محبوب ندارند۔ جو سزا مل رہی ہے محبوب کو دل سے نکال دیا نا ہم نے، خالی ہے دل۔ اور تب محبوب دل میں آتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے آدمی اتباع تو کرتا ہی ہے، اتباع کرتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، ہم کاش کے یہ دروازہ مسئلہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے، لو ترکنا ھذا الباب للنساء۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی راستے سے مرد بھی آ جا رہے ہیں مسجد میں، اور اسی راستے سے عورتیں بھی آ جا رہی ہیں، چونکہ اختلاط مرد و زن ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ آ جا رہی ہیں، اختلاط کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جو اسکولس جو ہمارے ہیں ان میں اس طرح اختلاط مرد و زن تعلیم نہیں دی جا سکتی، درست نہیں ہے۔ اور نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، جہاں تک ممکن ہو، ما امکن، شارحین حدیث نے لکھا ہے، ما امکن، جہاں تک ممکن ہو احتراز کیا جائے، لڑکیوں کو دور رکھا جائے۔ پڑھائی ٹھیک ہے، لڑکیاں پڑھیں، لیکن جہاں تک ہو سکے، ما امکن، جہاں تک ممکن ہو لڑکیوں کو ملنے نہ دیا جائے لڑکوں سے، تعلیم دی جائے، لیکن الگ دونوں باتیں معلوم ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہیں کیا تھا کہ بھئی اب اس سے مرد آئیں گے اور اس سے عورتیں آئیں گی، خالی آپ نے یہ کہا لو ترک۔ یہ دیکھو مسئلہ بہت باریک نکتہ ہے، یہ بہت باریک ہے۔ یہ اولاً تو الگ الگ تعلیم دے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو لڑکوں سے ملنے سے گریز کا معاملہ رکھا جائے۔ یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ تو کہنا یہ تھا کہ انہوں نے صرف اتنا سن لیا کہ کاش ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیتے، چھوڑ دیتے، زندگی بھر اس دروازے سے آدمی داخل نہیں ہوا، کیسا صحابی رہا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ جی چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان کعب بن اجرہ، یہ بچوں کا نام رکھنا چاہیے، اجرہ، ہاں جی، عین جیم رے اور بولتے، لڑکوں کا نام رکھا جا سکتا ہے اجرہ۔ جی، وان کعب بن اجرہ قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، رواه مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت کعب بن اجرہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا مسجد کوفہ ہے۔ دخل المسجد، دخل مسجد الکوفہ، کوفہ کے ماسک میں، اس مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن ہے، عبد الرحمن ابن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا۔ یہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ام حکم کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا ہے، یہ ابن اختی، ان کی بہن کا بیٹا ہے۔ حضرت معاویہ جو امت کے ماموں ہیں، جی ان کا بھانجا ہے یہ، عبد الرحمن حاکم ہے وہاں کا، کوفہ کا، عبد الرحمن ابن ام حکم، یہ بیٹھ کر کے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے۔ یہ جیسے داخل ہوئے کہا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو کہ یہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے۔ وقال اللہ تعالی، جبکہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ دیکھیے اب
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خطبہ جمعہ کی جو کیفیت ہے نبی کی کہ نبی اللہ کا نبی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا تھا. فذکر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کیفیت خطبت نبی ہے، اپنے نبی کے خطبے کی کیفیت کو ذکر کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے قائماً، اور یہ خبیث یکتب قاعدا. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ علماء کا فریضہ ہے. یہ عالم ہے یہ کعب بن عجرہ، فوراً ٹپ گیا کیا کر رہا ہے، اور ڈرنا نہیں چاہیے. حاکم کو بولتے ہیں انظر الی ھذا خبیث. یعنی سنت سے محبت اور اتباع، شدت دیکھے اتباع. گردن لگ جاتی تو گرفتار کرو، تابع ملو اس کو پہلے تابع ملو. حاکم کو بول رہا ہے تابع ملو اس کو پہلے. دیکھتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دیں. جیل نہیں دیکھی نہیں دیکھا گردن لگ جائے گی. انظر الی ھذا خبیث، خبیث کو دیکھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خلاف سنت کوئی چیز ہو رہی ہو تو علماء کو چاہیے کہ سختی سے اس کا نوٹس لیں. چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح مان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت، بہت دلچسپ ہے نا، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانت امرأة لعمر تشہد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري في كتاب الجمعة. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لائے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ انہی کے بیٹے ہیں نا حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے ابا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا عمر کی ایک بیوی تھی. یہ بیوی کون ہے؟ عاتقہ بنت زید ابن عمر ابن نفیل. جی عاتقہ نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. کیا نام ان کا؟ عاتقہ. یہ نام بھی رکھنا چاہیے لڑکیوں کا. جی عاتقہ، عین الف تے کاف اور بولتے عاتقہ ایسا. تو میرے والد عمر کی ایک بیوی تھی. بیوی کا نام اس میں نہیں، حدیث میں شارحین حدیث لکھتا ہے. ہم لوگ حدیث پڑھے ہوئے، ہم جانتے ہیں کون ہے وہ. عاتقہ بنت زید ابن عمر ابن نفیل. وہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتی تھی. فی الجماعت فی المسجد، مسجد میں جاتی تھی. اللہ، شاید یہاں الحمدللہ ماحول ہے، نڑیاد میں بھی ماحول ہے کہ باقاعدہ وہاں عورتیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں، آنا چاہیے ان کو. ایک مسئلہ معلوم ہوا. یہ دیکھو نماز عشاء اور نماز صبح دونوں میں حاضر ہو رہی ہیں. ان سے کہا گیا لما تخرجین، ارے تم کیوں نکلتی ہو؟ کہا کیوں؟ بولے تمہارے جو شوہر ہے عمر اس کو پسند نہیں کرتے. انہیں بڑی غیرت آتی ہے، بڑی غیرت آتی. ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. حضرت عمر تو اس کو ناپسند کرا. کیوں ناپسند کرا؟ نبی نے اجازت دی ہے نا. حضرت عمر یہ اسے ناپسند کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم ہیں جی، بہت بڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے مطابق آیات اتاری بہت سارے. ان کے فیصلے اتنے کریکٹ ہوتے. اتنی بڑی حکومت کا اکیلا حاکم، کرتے میں پیور لگے ہوئے، کیا شان تھی. ایک اصول فقہ کا قاعدہ ہے سدا للذریعہ. اگر کوئی جائز چیز اگر حرام تک پہنچا رہی ہو، کسی فتنے تک پہنچا رہی ہو، تو یہ ذریعہ ہٹا دینا چاہیے. حضرت عمر کیوں ناپسند کرتے تھے
کہ کہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جی کیا کہ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی, ایک آدمی نے اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا اور ایک طرف لے جا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی. فتنہ ہے. تو حضرت عمر اس کو ناپسند کیوں کرتے تھے؟ سدًا لذریعہ. کوئی چیز ایسی ہو حلال مگر وہ حرام تک پہنچاتی ہو تو اسے ڈراپ کر دینا چاہیے تاکہ وہ حرام تک نہ پہنچے. جی اس کو سدًا لذریعہ. اس وجہ سے وہ ناپسند کرتے تھے. وہ یغار, اور انہیں غیرت آتی کہ میری بیوی ہے, صبح جا رہی ہے, رات میں جا رہی ہے, عشاء کے ٹائم. غیرت آتی تھی ان کو. ان سے کہا گیا ایسا کیوں کرتی ہے, تمہارے شوہر تو ناپسند کرتے. تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھو, آزادی رائے اس کو بولتے. کہتے بیویوں کو باقاعدہ غلام بنا کر کے مسلمان رکھتے. کون رکھتا ہے بھائی؟ یہ حدیث دیکھو, ان کی بیوی کہہ رہی ہیں مما وہ منع کیوں نہیں کر دیتے مجھ کو؟ ان سے بولے نا کون سی چیز روک رہی ہے مجھے منع کرنے کے لیے؟ یہ ہے آزادی رائے, یہ ہے عورت کا مقام اسلام کے اندر. وہ کہہ رہی ہے منع کیا نہیں کر دیتے, منع کیوں نہیں کر دیتے, کیا کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو وہ بتا رہے کہ کون سی چیز روک رہی ہے. یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی یہ حدیث ان کو منع کرنے سے تمہیں روک رہی ہے. کیا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. یہ حدیث جو ہے آڑے آ جا رہی ہے, وہ بیچارے بول نہیں پا رہے اپنی بیوی کو. اللہ غیرت آ رہی ہے, ناپسند کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے لیکن اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہے, غیرت کے باوجود, کراہت کے باوجود, ناپسندیدگی کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی لوڑیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. یہ چیز روکتے ہیں, نبی کی حدیث روکتے ہیں. سانس اگر روکو تو ایک حدیث سناؤں, تبصرہ کروں. روکے, سانس روک لیا نا جی, روکو سانس. مر جاتے نہیں, جلدی پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى الحجر الاسود فقبل فقال انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. رواه البخاری فی کتاب الحج. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحج کے اندر لائے. روایت مل جائے گی آپ کو حضرت عمر سے. حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے, یہ جنتی پتھر, بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد پتھر کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں انی اعلم, I know very well, میں اچھی طرح جانتا ہوں. کیا؟ انکا حجر, انکا حجر, تو ایک پتھر ہے. You are only a stone, صرف ایک پتھر ہو تم, تمہاری حیثیت صرف ایک پتھر کی. توحید بتا رہے دیکھو, تب پڑھا اس کو کہتے توحید ہے. توحید اس کو کہتے توحید. کہتے وہ تو چومتے ہیں. ارے چومنا, kissing is not worshiping. چومنا پوجنا کہاں؟ بچے کو آدمی چومتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی اس کو پوچھ رہا ہے. kissing is not worshiping. تو انی اعلم انک حجر, جو معلوم ہے تو صرف پتھر, لا تضر ولا تنفع. ایک نکتہ بتاؤں, آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر کیوں جاتا ہے؟ اور وضاحت, توحید کو چھوڑ کر کے شرک کی طرف کیوں جاتا ہے؟ صرف دو ہی وجہ ہیں, بابا بنا دیں گے, بابا بگاڑ دیں گے. لا تضر ولا, دونوں کی نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. یہی رک رہی ہے, یہی رک رہے. ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں. حدیث وہ حضرت یہ عمر سے عبداللہ ابن عباس والی حدیث. یہ رکے رہی ہے اس حدیث پر, ابھی اس کی شرح باقی ہے. حدیث سے طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ
ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ایک مسئلہ بتاؤں, ایک ہے راکب ایک مرکوب, دونوں کا خیال رکھنا ضروری. سوار اور سواری, دیکھو کہ اگر وہ پیچھے والا ٹائر پنکچر ہے, برداشت نہیں کر پا رہا تو مت بیٹھو پیچھے. اب وہ گدھا جو پر بیٹھک ہے, گدھا جس پر بیٹھنا ہے, اگر وہ بڑا لاغر ہے تو آپ مرکوب کے اوپر ظلم مت کریں, جائز نہیں اس کے پیچھے بیٹھے, یہ مرکوب کا حق ہے, مرکوب کی رعایت کیجیے. اور راکب صحیح سے بیٹھ نہ پاوے اور گر پڑے تو لہذا اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو راکب کی رعایت کی گئی, تو بیٹھے نہ پیچھے. یہ تو راکب اور مرکوب اگر اندیشہ ہو کہ گر جائے گا تو نہ بیٹھے, اور اگر بیٹھنے کے بعد گدھا میں بیٹھ جائے تو یہ ٹائر میں پھٹ جائے تو مرکوب کا بھی لحاظ کرنا, بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام, اے بچے, اے بچے. یہ کتنے بڑے تھے اس وقت؟ ابن عباس. اللہ اکبر. اس پورے سلسلے میں, نبوت کے سلسلے میں پورے اتنا بڑا متکلم اور اتنا بڑا مناظر کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی بھی سوال کوئی کرے کہ قرآن سے بات کرنی تو ایک حدیث نہیں لاتا تھا, بولے حدیث سے بات کرنی تو قرآن کی ایک آیت نہیں لاتا تھا. اتنا بڑا عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, اللہ تبارک, اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے, مفسر قرآن ہے وہ جی, اور ان دین کی سمجھ عطا فرما. بہت بڑا عالم ہے امت کا, حبر الامہ ہے وہ, امت کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن عباس. بہت بڑا عالم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک روایت کے مطابق 13 سال کے تھے اور ایک روایت کے مطابق 15 سال سے, چھوٹے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہ 13 سال یا 15 سال کے تھے, تو چھوٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گدھے پر, کہنے لگے یا غلام لبیک وصادق یا رسول اللہ, کہ انی اعلمک کلمات, میں تجھے چند چیزیں ہو. علماء بیٹھو, کلمات هذا جمع القلة, جمع قلت ما بين 3 إلى 10. تو جمع قلت کا مطلب تھوڑی بات میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. نکتہ یہ ملا کہ اگر بچہ ہو تو اس کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے جی بات کی جائے. بچے سے کہتے تھوڑی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کا مطلب بچہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ آسان بات کہی جا رہی ہے, تھوڑی بات کہی جا رہی ہے, تاکہ اس کو اچھی طرح گریسپ کر سکے. پورا لیکچر آپ پلا رہے ہیں, پورا لیکچر پلا رہے ہیں. ہاں بچہ ہے نا, وہ بچہ ہے. انی اعلمک کلمات, چند باتیں میں تجھے بتایا. احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت. اللہ کسی کی حفاظت کا محتاج ہے, لا. یا مراد یہ ہے تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو, قرآن کی حفاظت کرو, حدیث کی حفاظت کرو, تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. چند لوگوں کو جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اہل حدیث بنایا ہے. آپ مانتے ہیں کہ یا تو اللہ کا قرآن یا پھر رسول کا فرمان. یہ شیخ کا ڈائلاگ ہے, یا تو اللہ کا فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قرآن یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کی یہ ماننے والی یہی قوم ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. خوش ہو جاؤ آپ لوگ, ہے انشاءاللہ. مارے ڈھکیلے لاکھ پر سیدھے اندر کروا دیں جنت کے. رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم لوگ, اللہ بہت پیار کرتے ہیں انہیں, اور اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت. اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا, رسول سے محبت کرنے والا, اہل بیت سے محبت کرنے والا, ہم لوگوں سے زیادہ کوئی. تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تیری حفاظت کرنے کا مطلب کیا؟ تو شریعت کی حفاظت کر, اللہ تیری جان کی حفاظت, تیرے مال کی حفاظت, تیرے ساری چیزوں کی حفاظت. آگے فرمائیے احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ایک نکتہ, صوفیہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, حدیث میں تو اللہ کی حفاظت کر, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا.
ایک نکتہ بتاؤں، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ جگہ پر نہیں ہوتی، بلندی پر ہوتی ہے۔ آپ نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ ڈوبتے ہوئے آپ کھڑے ہیں، میں تو ایسے کھڑا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج ڈوب رہا ہے، اباؤٹ ٹو سنک، ڈوبنے والا ہے سورج، میں دیکھ رہا ہوں اور میرے برابر ہے، بالکل وہ میرے برابر ہے، اتنی دور ہے، راکٹ اب تک نہیں پہنچ سکی ہے، اتنا اونچا ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی تمہارے سامنے ہے جی، ضرور نہیں کہ وہاں تو ہے ہی نہیں وہ، اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی، بلندی پر ہوتے ہوئے بھی سامنے ہوتا ہے۔ چاند ہمارے سامنے ہوتا ہے، ڈوبتا ہوا چاند بالکل محاذات میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے ہے کیا؟ اتنی بلندی پر ہے، تو اللہ عرش پر مستوی سامنے ہے۔ لہٰذا صوفیہ کا استدلال بالکل غلط ہے کہ اللہ ہر مکان لا لا لا۔ تو اپنے سامنے پائے گا، اپنے سامنے اللہ کو پائے گا، کیا مطلب؟ یدل علی کل خیر، اللہ تبارک و تعالی ہر بھلائی کی راہ بتائے گا، اور وہ یزود عن کل شر، اور ہر شر سے تیری حفاظت کرے گا، دور کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ جی کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ وہ تو آسمان دنیا پر نزول کرتا، ایسا نہیں کر سکتے، عرش سے اتر کر آسمان، لا 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 لا، عرش سے اترتا کیا ہے جی؟ اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ جملہ مت پڑھائیے، عرش سے اتر کر اللہ دنیا پر نزول کرتا ہے، کیفیت کیا معلوم؟ کیفیت کیا معلوم؟ اترتا ہے جب رات تہائی ہو جاتی ہے، آواز لگاتا ہے، من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ سب تو سوئے پڑے رہتے، اللہ میں کہتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں، تنہائی میں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے آدمی آنسو بہانے پر لگ جائے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اتنی لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اس سے مانگنے میں کتنا مزہ آتا ہے معلوم ہے؟ ارے جو بولتا ہو کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، کیا آدمی سے مانگو ایک دفعہ دے دے گا، دو دفعہ، کتنا دے دے گا؟ رب تعالیٰ نہ مانگو تو غصے میں آ جاتا، شان ہے اس، بندہ سویا پڑا ہے تو لاجی دکھاؤ، لاجی دکھاؤ، تو یہ مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ کہاں سر پٹک رہا ہے آدمی جا کر بابا اگربتی لاؤ، ارے اگربتی اس کا حال نہیں ہے بابا، بیماری کچھ دوسری ہے، بیماری دوسری ہے، ٹیبلٹ کچھ اور دیا جا رہا ہے، اور مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا دوسرے کا آ رہا ہے، بابا خود محتاج ہے بابا بیچارہ، کون کیا دے دے گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا توحید کا نقطہ، پوری دنیا جمع ہو جائے، اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھ دیا جی، اور پوری دنیا جمع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے تعلق سے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا دی گئی، جفت الصحف، صحیفے سوکھ گئے، اب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاص 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 خلاص۔ یہ بتایا ایک بچے کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، عوام کو، بچوں کو ہمیشہ علماء سے منسلک رہنا چاہیے، یہ نقطہ ملا۔ بچہ ہے دیکھو پیچھے بٹھا لیا ہے آپ نے، اور توحید سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں۔ ہاں تو اس حدیث پر چلا، کون سی حدیث تھی جہاں پر ہم رکے تھے؟ ہاں انی عالموں کا، انی عالم بیٹا مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے خالی، لا تضر ولا، یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نبی سے ہمیشہ انہی دونوں چیزوں کی نفی کی گئی، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نہ تو میں تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے تو کچھ نہیں کر سکتا، یا تو نفی کر دی گئی نا، توحید کی تعلیم دی ہے حضرت عمر نے، جو پتھر ہے مجھے معلوم ہے، میں چوم کیوں رہا ہوں معلوم ہے،
لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے نہیں چومتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی شریعت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عقل نہیں گھسیڑنا چاہیے، چپ چاپ آمنا وصدقنا، جی سمجھ میں آیا یا نہ آیا مان لینا چاہیے۔ اللہ سمجھ میں نہیں، یعنی چوما کیوں جا رہا ہے، پتھر ہے وہ، چوما کیوں جا رہا ہے، نبی نے چوما ہے، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے تو میں تجھے نہیں چومتا ہوتا، میں نبی کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں۔ بہت ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ عبادات توقیفی ہوتی ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، عبادات توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ، رک جاؤ۔ وضاحت، عبادت میں رائے نہیں چلتی، لا یتمشى الرائے والاستحسان، استحسان اور رائے نہیں چلتی۔ یہ چیز بڑی اچھی ہے، کر لینے میں کیا حرج ہے، اچھا تو دکھ رہا ہے، لا عبادت توقیفی، میری رائے عقل یہ کہتی ہے، عبادت توقیفی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی علت نہیں جان رہے ہیں، بس سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں، روک دیا گیا۔ اب نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگا اجتماعی طور پر، خلاص۔ اب آپ کہیں مانگ لینے میں کیا حرج ہے، اس لیے کہ عبادات توقیفی ہیں، اچھا ہے، لا یتمشى الاستحسان والرائے، یہاں رائے اور استحسان نہیں چلتا، یہاں نبی کی اتباع چلتی ہے کہ نبی نے کیا یا نہیں کیا، وہ بتایا نہیں میں نے، من فعل امرا لیس علیہ امرنا فہو مردود، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں، ہمارا فعل نہیں، مردود ہے وہ۔ تو مردود کام کیوں لے کر کے بیٹھے ہو بھائی، جو کام مردود ہے، مردود کام لے کر کے بیٹھے ہو، ایسا نہیں ویسا ویسا نہیں۔ اور دیوانگی اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ، اسے دیا جی، حدیث اس طرح، وعن ابی حنظلہ قال، وعن ابی حنظلہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن الصلاة في السفر قال الصلاة في السفر ركعتان فقال ان آمنون لا نخاف احدا قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الجمعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ اس بخاری شریف کے اندر لائے۔ حضرت ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں نے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعت پڑھی جائے، سألتو، میں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، عن الصلاة فی السفر، سفر میں پوری نماز پڑھی جائے یا آدھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا الصلاة فی السفر رکعتان، سفر میں نماز 2 رکعت، چار رکعت، اب 3 والی 1.5 تو نہیں پڑھ سکتے، تو اب وہ 4 رکعت والی 2 ہے، 2 والی تو 2 ہی ہے۔ اب دیکھو اب یہ صاحب قیاس لا رہے ہیں، کہہ رہے انا آمنون، ہمیں امن ہے، دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لا نخاف احدا، ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، امن ہی امن، خوف نہیں ہے، امن ہے، انا آمنون امن ہے، لا نخاف احدا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو جب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا امن، اور امن چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تو پوری پڑھ لیا جائے سفر میں، تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، آگے نہیں گئے، ھذا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت ہے۔ دیکھیے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی امن ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، تو بھئی 2 رکعت والی 4 رکعت والی 4 ہی پڑھ لی جائے، کیا حرج ہے؟ صرف ایک جواب دے رہے ہیں، کیا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، رفع الیدین نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی کیا، یہ نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی کیا؟ تو اس کو یہی کہنا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا خلاص، اب تو جان تیرا کام جائے، ایسا نہ کیا جائے کیا حرج ہے؟
ویسا نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا یہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ سیدھا سا جواب دو، جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، کیا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سنت ہے۔ لطیفہ یاد ہے شیخ، عربی میں پڑھا تھا ابھی میں نے، آپ کے حوالے، علماء آپ کے حوالے، چاہیے اب نہ پیو، جلدی سے پی لو یار، لڑکے ہوں تو نائمانت ہو جائے۔ تو وہ ایک شیخ تھے، ان کے 3 بیویاں۔ کتنے لوگ ہیں بھائی 3 والے؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ اچھا، سب توحید پر اصول۔ اب ایک شیخ کی 3 بیویاں تھیں، ان کو حج جانا ہوا، تو تینوں بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ غداً انشاءاللہ سنذهب الى الحج، کل ہم نے حج کے لیے جانا، غداً سنذهب الى الحج۔ تو تینوں میں سے مجھے رات کس کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، کیا؟ جو سب سے بہترین قرآن کی آیت میرے سامنے لائے گی۔ اب وہ بڑکی آئی، پہلے بڑی والی، کہا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سابق جو ہے پہلی والی، وہ قریبی ہوتی ہے۔ آیت پیش کریں، بہت اچھا۔ بیچ والی آئی، کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی محافظت کرو، خیال رکھو، مگر بیچ والی جو نماز ہے، عصر یا فجر، یا روایت کے مطابق وہ عصر ہے، وہ ارے اب بیچ والی تیسری آئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آخر ہے وہ پہلی سے بہتر ہے۔ کہا کہ تو آج میرے ساتھ ہے، بولتی ہے۔ تو ایسی عورتیں لاؤ جو قرآن کے اوپر اتنی گہری نظر رکھتی، کیسے بھی جائیں جٹ لے کر کے آ جاتے، زندگی میں جھیلتے رہتے، ان کو جھیلتے رہتے، ایسی عورتیں لاؤ ذرا، جھیلو ایسی عورتیں۔ لوگ قرآن تینوں عورتوں نے کیسے قرآن کی آیات پیش ہے، تو لطیفہ مگر حیرت ناک ہے نا، کہ حیرت ناک ہے۔ جی دیوانگی دیکھنا چاہتے ہیں ایک صحابی کی، سب سارے کے سارے صحابہ ایسے ہی، حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، رواه ابو داود في کتاب الصلاة۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے کے لیے ممبر پر آ گئے تو شاید کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوتے، ایک پیر مسجد کے اندر، ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ یہ دیوانے نہیں ہیں، دیوانگی بولتے، آ سکتے تھے وہ کہ بھئی مسجد میں ایک پیر ڈالی دیے تو وہاں بیٹھ جاتے۔ لا فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دیکھا، بھائی یہاں کی بیٹھے ہوتا ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود، ارے اللہ کے رسول آپ کی بات میں نے سنی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اسی وجہ سے ابو ایوب سختیانی کا قول ہے، جسے امام خطیب الکفایہ کے اندر لائے ہیں، اور عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ ان ایوب السختیانی انه قال اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع من هذا وحدثنا من القرآن فإنه ضال مضل۔ سنت کا مقام ہے اتباع کا، کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ بولے، ٹائم ہو گیا ہے، یعنی جان نہیں چھوڑیں گے آپ یہ تو اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی آدمی سے نبی کی سنت بیان کرو کہ یہ حدیث ہے، اور وہ آدمی یہ کہے دعنا من ھذا، ارے یہ حدیث ہوگی چھوڑو، حدثنا من القرآن، قرآن بیان کرو، فعلم، تو جان لو انہ ضال مضل،
وہ گمراہ ہے اور وہ گمراہ کر رہا ہے، یہ سنت کا مقام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اچھا، یہ اتباع کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ اتباع کیوں ہے نبی کی؟ ہم تو ہم ہیں، حدیث دیکھیں، چلیے پڑھ لیتے ہیں، حدیث سنا ہوگا آپ نے، تبرک کے طور پر وہ حدیث پڑھ لیتا ہوں، ایک صفحے کے اوپر ہے حدیث اس طرح، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر سکلت السواکل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارقطني في كتاب رواه حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ اس طریقے سے اس کو کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تورات کے نسخہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تاکہ اللہ کا حدیث نسخہ من التوراۃ، یہ تورات کا نسخہ ہے، اور پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ تورات پڑھ رہا ہے، آپ خاموش ہیں اور آپ کا چہرہ غصے کے مارے بدل رہا ہے۔ مزاج دان رسول حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا، ڈانٹا، کہ سکیلت کا سواکل، رونے والیاں تیرے اوپر روئیں، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر پڑھ رہے تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا ہمارے غصے کے، ڈر گئے، کہا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ رب وبالاسلام، ڈر گئے۔ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں حضرت موسیٰ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے معزز نبی ہے، اس کی اتباع جائز نہیں۔ نبی کے ہوتے تھے پتہ نہیں کن کن کو پکڑ لگی، پیر ہے، امام، یہ عذابات جو ہمارے اوپر ہے نا، ایسے ہی ہے۔ رسول کا در چھوڑنے کے بعد، محبوب کو دل سے نکالنے کے بعد تمام در تمہارے لیے کھلے ہوں، شیطانوں کے در ہیں، وہ پکڑ لیے گئے ہو تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر میری موجودگی میں تم موسیٰ کی اتباع کرو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کس کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ اور یہ فرمایا کہ آج موسیٰ آ جائیں، میری نبوت کو پالیں تو میری اتباع کریں گے، لَتَّبَعَنِی، میری اتباع کریں گے، موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کریں گے۔ یہ رسول کا مقام ہے۔ اچھا، یہ مقام کیوں ہے؟ ایک نقطہ علماء کے لیے، ایک نقطہ، اللہ متوجہ ہے میری طرف، بہت گہرا نقطہ ہے، یہ قرآن حکیم کا نقطہ ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جی جگہ جگہ ہونا چاہیے، یتلو، نبی تلاوت کریں، یعنی صرف قرآن حجت ہے، جی، یقرؤ، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن صرف حجت ہے۔ ینطقو کہا گیا، جو بولیں، اس کا مطلب دینی امور میں نبی جو کچھ بولیں، قرآن پڑھیں تو حجت، قرآن کی تلاوت کریں تو حجت، اور قرآن کے علاوہ جو دینی امور میں آپ منہ سے نکالیں، نطق بولیں، وہ حجت ہے۔ صرف قرآن حجت نہیں، یہ نطق سے معلوم ہوا، وما ينطق عن الهوى۔ اچھا، دینی امور میں بھی۔ اچھا، دلیل اس بات کو اس حدیث سے پروف کرو۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش يقولون اتكتب كل شيء تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق
حق رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ابو داؤد شریف کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے میں ان کو لکھ لیتا تھا. کنت اکتب، میں لکھ لیتا تھا کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا کچھ کہتے ہیں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، یہ کہتے ہیں میں سب لکھ لیتا تھا. یہ تو کیسا دھوکہ دیتے؟ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی. ارے بھائی کتنے لوگ جو لکھ لے رہے. حضرت ابو ہریرہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لکھنے میں مشغول تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جو لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قریش نے جو منع کیا مجھے، کہنے لگے ساری چیزیں نبی سے سن کر کے لکھ لیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان ہے. یتکلم فی الغضب والرضا، غصے میں بولتے ہیں، کبھی جو خوشی میں بولتے ہیں، کبھی غصے میں بولے غلط بول جائیں تو ہر چیز لکھ لے رہے ہو. کہتے میں فامسکت عن الکتاب، یعنی لکھنا روک دیا میں نے، لیکن میرے دل میں وہ کھٹک رہا تھا. میں نبی کے پاس آیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر ادا لکھ لیا کرتا تھا. قریش کہہ رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں اور غصے میں بولے تو کہ غلط بول نہ جائیں. فاوما باصبعیہ فی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی منہ کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے. هذا هو المعنى وما ينطق عن الهوى لا يتلو ولا يقرا وما ينطق عن الهوى نطق، جو کچھ بھی منہ سے نکلتا ہے. اب بتاؤ ہم غصے میں آ جائے تو غلط بول جاتے ہیں، ہمارا نبی غصے میں بولے تب بھی حق ہی بولتا ہے. اس وجہ سے اس کی اتباع ہے. یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے. خوشی میں بولے تب بھی حق ہی بولتی ہے، غصے میں بولے تب بھی حق ہی بولتی ہے. اب بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور اتباع کے لائق ہو سکتا ہے؟ لا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ مقام ہے نبی کا. اچھا، نبی کون ہوتا ہے؟ سانس رکی ہوئی ہے نا؟ ہاں بالکل، پن ڈراپ سائلنس ہے. اس بات کو بہت غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا جی، بلکہ پیغام ہدایت کو، جنت اور جہنم کے راستے کو بتانے کے لیے بندوں کو اپنے بیچ میں نبی کی وساطت رکھتا ہے. کہتے ہیں ہم وسیلہ مانتے ہی نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی وساطت رکھتا ہے. اب یہ نبی اللہ سے پیغام ہدایت لیتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے. اب یہ جو وسیط ہے بیچ میں نبی، اسے معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ معصوم نہیں ہے تو پھر یہ غلط پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچا دے گا. پیغام ہدایت پیغام ضلالت ہو جائے گا. پھر لہذا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ تقاضا ہے اس کا. وسیط ہونا نبی کا، نبی کی وساطت اگر ہے کہ پیغام ہدایت اس کے ذریعے اللہ کے بندوں تک منتقل ہو، یہ بیچ میں ہے، یہ تو ضروری ہے کہ معصوم ہو. اس لیے کہ اگر یہ معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو پھر یہ پیغام ہدایت پیغام ضلالت ہو جائے گا، غلط پہنچا سکتا ہے جی. تو یہ معصوم ہوتا ہے اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لہذا اتباع کے لائق صرف نبی ہوتا ہے جی. اچھا، ایک نقطہ اور. اب یہ جو نبی ہے جی معصوم ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ کبھی کبھی غلطی بھی کی ہے. عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جبکہ کافر کی نماز جنازہ ہو تو کافر سے بھی بدتر ہے وہ منافق، نماز جنازہ پڑھا دے رہے. غلطی ہے کہ نہیں؟ بشری لغزش ہے یہ. اچھا، جواب اس کا یہ ہے کہ دینی معاملے میں اگر کہیں کوئی بشری لغزش ہو رہی ہے نبی سے تو فوراً اسے مطلع کر دیا جاتا ہے. غلط ہے، یہاں پہ امت کو بتا دیا جاتا ہے، آگے بتا دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. آپ ان منافقوں کی، کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. آپ دیکھیں متنبہ کر دیا گیا، یعنی نبی کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا، فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. یہ عام آدمیوں کی غلطی، امام غلطی کرے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ بتایا گیا کہ بھئی آپ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن نبی باقاعدہ وہی آ رہی ہے، یہاں غلطی ہو گئی ہے اس سے. اچھا، غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا.
لہذا جو غلطی پر باقی نہ رہے، معصوم ہوتا ہے وہ، اسی کی اتباع ہوتی ہے۔ امام غلطی کر سکتا ہے، پیر غلطی کر سکتا ہے، شخصیتیں غلطی کر سکتے ہیں، نبی کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا۔ اچھا ایک نکتہ اور، نبی سے یہ غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ بہت باریک بات ہے، غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ جی اس وجہ سے ہو جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کتنا ہی بلندی پر پہنچ جائے تو مخلوق ہی ہوتا ہے، خالق نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی نمازوں میں بھول جاتے تھے، 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھا دی، کیوں بھول ہوئی؟ تاکہ پتہ چلے کہ رب تعالی اور رسول رب دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا نہ بھولتا ہے۔ جی نبی غلطی کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، تاکہ فرق ہو جائے۔ اللہ کے بارے میں فرمایا گیا لا یذل ربی ولا، ہمارا رب کیسا ہے معلوم ہے؟ اللہ کہ سمندر ہے، درخت سے پتا گرتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا، معلوم رہتا ہے اس کو کون سا پتا گرا ہے، علم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنا پیارا رب پا کر کے اور اتنا پیارا رسول پا کر کے یہ امت اگر ذلیل و خوار ہو تو یہی کہا جائے گا نا، اس کے اعمال پہ جتنا ماتم کیا جائے، جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے۔ کہیں نہ کہیں لوپ ہول ضرور ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہے، لاج جوتے جو کھا لیں۔ تو اب یہ رسول جو ہے، یہ رسول یہ معصوم ہے، اس کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا۔ دوسرے لوگوں سے غلطی ہو جائے تو کوئی متنبع کرنے والا نہیں ہے، وہ غلطی پر باقی رہ جاتا ہے۔ لہذا نبی جو ہوتا ہے معصوم، اور غلطی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ پتہ یہ چلے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا اور بہت ساری حکمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بشری لفظش ہو جائے تو جی اس کے اور بہت ساری حکمتیں ہیں، آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر بہت ساری حکمتیں اس کی بشری لفظش کیوں ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا مطلب ہے، کیا دیوانگی ہوتی تھی صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے وقت۔ اللہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محبت ہی در حقیقت اتباع کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بے پناہ محبت کرنے کے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔